अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में फाइनली इमरान रियाज खान साहब के एक बहुत बड़े एतराज का जवाब दिया जो उन्होंने रमजान के दौरान कंट्रोवर्सी में इंजीनियर साहब पर किया था, और दूसरी तरफ इसी पॉडकास्ट में इंजीनियर साहब ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये दे दी कि उनके नजदीक 20वीं सदी के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि महात्मा गांधी हैं। इसी पॉडकास्ट में जहां पर इंजीनियर साहब ने फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सपोज किया, वहीं पर फाइनली इंजीनियर साहब ने गजा में लड़ने वाले हमास के डबल स्टैंडर्ड्स को भी एक्सपोज किया। और इसी के साथ साथ फाइनली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हुमैरा असगर पर बनाई गई वीडियो के हवाले से वजाहत पेश की। और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि कैसे जावेद अहमद गामदी साहब की एक वायरल वीडियो की बुनियाद पर उन पर फिर से नासबियत के फतवे लगाए जा रहे हैं। इन तमाम की तमाम खबरों को सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इमरान रियाज के एतराज का जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि जब इंजीनियर साहब ने इमरान रियाज खान साहब को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया था और इमरान रियाज से जवाब का मुतालबा किया था, तो उसी पर इमरान रियाज खान साहब ने ये एक्सक्यूज कर ली थी कि ये एतराज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक हैं, ये सवालात आपको मुझसे नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछने चाहिए। मैं उनका कोई स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ जो उनके बिहाफ पे आपको जवाबात दूं। तो फाइनली इमरान रियाज खान साहब के इसी जवाब पर इंजीनियर साहब ने फिर से अपना जवाब दिया। वैसे अपने आप को इमरान खान कहते हैं, इसका नाम इमरान खान नहीं है, इसका नाम इमरान रियाज है। जिस तरह उधर इमरान खान नहीं है वो इमरान अहमद न्याजी है, तो नाम भी ये लोग जो इन्होंने माँ बाप ने नाम रखे कम से कम वो नाम तो पूरे सही तरीके से लिया करें। तो ये इमरान रियाज जो है, इन्होंने जितने इल्जाम लगाए उस पॉडकास्ट में उन सारी बातों के जवाब मौजूद थे। इन्होंने कहा कि आप जर्नैलों को तौबा का क्यों नहीं कहते, मैंने कहा उसमें कहा हुआ है। आप इद्दत केस पे क्यों नहीं बात करते, मैंने उसमें भी बात की, उससे पहले भी की हुई। हर बात इसकी झूठी साबित हुई, इसलिए फिर मैंने इसको कहा था चूंकि तुम वीडियोस के एतबार से मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए ऑफर रखता हूं कि तुम अकेडमी आ जाओ या ऑनलाइन बात कर लो। तो ऑनलाइन बात के लिए तो तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वादा किया वीडियो में कि मैं अकेडमी आऊंगा और बैठ के बात करेंगे। तो हम तो तैयार बैठे हैं कि भाई जो आपने रमजान मुबारक में शैतान कैद हुआ और आपने उसके मिशन को आगे चलाने के लिए कि ताकि एक महीने की कमी महसूस ना हो, एग्जैक्टली उस वक्त आपने आके ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उसकी हीट अब कबर तक आपके साथ जाएगी, क्योंकि हर चीज आपने झूठ बोली। इसने कहा मैं अंदर था, इसने मुखालफिन का साथ दिया, जबकि मैंने बाय नेम एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि इमरान रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है ये गलत है। और कहा इनके अपने तारिक मतीन जो इस वक्त पीटीआई की बीट कवर करते हैं, उनके इंटरव्यू में कहा। लेकिन आपको लगता नहीं है जरा बहुत ज़्यादा ही हो गया था? बेशक उनकी गलती थी, आपकी थी, आपने पहले उनकी तरफ से ऑब्वियसली ब्लॉग आया, फिर आपने किया, फिर आफ्ताब साहब ने कर लिया, फिर 10 और लोगों ने, तो एक अजीब ही मतलब अननेसेसरी। मैंने एक बात की ना, जब मेरी हर बात कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरी मौजूद है और जो इल्जामात इन्होंने लगाए वो वैसे नहीं थे, तो उसके ऊपर जब ये झूठ बोलेंगे तो मेरा तो काम है मैं उसे एक्सपोज करूंगा कि तुमने 5 इल्जामात लगाए उस वीडियो के अंदर। मैंने 5 का पोस्टमार्टम किया, उसके बाद मैंने 12 पॉइंट्स बताए कि हलाल धरना क्या होता है, हराम धरना क्या होता है, हलाल भगोड़ा क्या होता है, हराम भगोड़ा क्या होता है, हलाल डिजिटल दहशतगर्दी क्या होती है और हराम डिजिटल दहशतगर्दी क्या होती है, यानी कि 5th जनरेशन वार। तो मैंने ये 12 पॉइंट्स रखे, तो उसके जवाब में इमरान रियाज ने कहा कि जी ये तो पीटीआई जवाब देगी, तो तुम उनके स्पोक्समैन क्यों बने हुए हो, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है अपने महात्मा की, तुम साफी बनो ना। नहीं, वो कभी क्लेम नहीं करते कि मैं पीटीआई का हूं। छोड़ दें, क्लेम कौन करता है भाई? क्लेम जो लोग काम कर रहे होते हैं, आज तक किसी ने क्लेम करके किया है? जो एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार बन के टीवी के ऊपर हमें भाषण दे रहे होते हैं वो क्या कहते हैं, उनके स्पोक्समैन है। क्लेम तो नहीं वो करते, उनकी बातें बताती है ना कि वन साइडेड वो पिक्चर पेश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि बहुत से लोगों ने इंजीनियर साहब पर यह एतराज किया था कि इंजीनियर साहब पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफत कर रहे हैं और अक्सर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्रिटिसाइज करते हैं। तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आपको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इस काम के लिए लॉन्च किया है? तो इस पर इंजीनियर साहब ने यह जवाब दिया कि मैंने इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज करना तब शुरू किया जब उन्होंने अपनी सियासत के अंदर मजहब का इस्तेमाल करना शुरू किया। इंजीनियर साहब के इसी जवाब पर आगे से काउंटर क्वेश्चन ये किया गया कि मजहब का अपनी सियासत में तो मौलाना फजलुर रहमान भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनके खिलाफ वीडियोस क्यों नहीं बनाते? तो इस पर इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। आपकी तहरीक बहुत ज्यादा पहले रिलीजियस साइड पे नहीं थी, तो अब ये जो पॉलिटिकल एंट्री आपकी हुई है, नॉट ऑफिशियली बट आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पिछले 2-3 सालों से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसकी बुनियादी क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह मैंने तमाम वीडियोस में, आपकी वीडियो में बताई है कि जब हमारे पॉपुलर लीडर का ये हाल है कि वो मजहबी टच लगाता है और मजहब को यूज करता है, तो फिर मजहबी प्लेटफॉर्म का काम है कि उनको बताया जाए कि ये पॉलिटिकल लीडर है, ये अपने आप को हुसैन कह रहा है, मुखालफिन को यजीद कह रहा है। कुछ अर्सा पहले ये भी यजीद था, मुखालफिन हुसैन बने हुए थे। लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी तो कितने अरसे से एग्जैक्ट काम तो वो भी यही कर रहे थे, तो उस टाइम तो वो क्लेम करते हैं ना कि मजहबी जमात है, ये भी अपनी जमात का नाम तब्दील करें और एक फिरके को ज्वाइन करके उनकी मजहबी जमात बना ले। ये तो ना कि क्या मजहबी जमात नहीं है, हम तो पॉलिटिकल जमात है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि उनके नजदीक 20वीं सदी के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि महात्मा गांधी हैं। मैं तो इसमें मजीद वैल्यू एडिशन कर रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से कि बानिए पाकिस्तान, बानिए इंडिया, बानिए बांग्लादेश 2 हैं। पहले नंबर पे महात्मा गांधी हैं जिन्होंने यहां अंग्रेजों का जीना मुहाल किया, और दूसरे नंबर के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना है। और ये मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले जीनियस लोग थे अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी। और पूरी कांग्रेस खड़ी थी और वो नहीं चाहती थी कि इंडिया डिवाइड हो 2 हिस्सों में। ये कमाल जहानत है मोहम्मद अली जिन्ना की कि उन्होंने गोरों को इसके ऊपर आमादा किया
کہ 2 ملک بن گئے. تو یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن جو مہاتما گاندھی ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اس وقت بھی جب ہندوستان نے پاکستان کے سانسے دبا لیے تھے انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور پاکستان کو سب کچھ ملا. تو میں تو یقین مانیں 20ویں صدی کا سب سے بڑا اگر لیڈر کسی کو مانتا ہوں نا تو مہاتما گاندھی ہے. محمد علی جناح کو بعد میں رکھتا ہوں. جب آپ اس ساری چیز سے نکل جاتے ہیں, پوڈ کاسٹ ہو جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, پگڑی اتار دی, ایک علی جو ہے وہ ایک جب آپ اس میں آتے ہیں تو آپ وہ جو اس کو ہم ڈاؤن ٹائم کہتے ہیں اس ٹائم آپ پھر کیا کرتے ہیں آؤٹ سائڈ آف دا نالج؟ اور جی میں مسلسل اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں. میں آلموسٹ 8 سے 10 گھنٹے اپنے روزانہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے میں صرف کرتا ہوں. اور آج کل تو ذریعہ یوٹیوب ہے. کرنٹ افیئر سارے میں ورلڈ پالیٹکس بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, پاکستان کی لوکل پالیٹکس بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. پھر کوئی سائنسی چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ میں نے سارے چینلز جو ہیں وہ سبسکرائب کیے ہیں. میں دھرو راٹھی کو بھی سنتا ہوں. یوٹیوب پہ زیادہ ٹائم گزرتا ہے. جی سر یوٹیوب کے اوپر. اور جہاں مجھے کوئی چیز لگتی ہے تو پھر میں گوگل میں جا کے سرچ کرتا ہوں, بکس کے PDF ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, اس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا اسی طریقے سے چیز لکھی ہوئی ہے. اور ہمارے جو مخالفین ہیں, ناقدین ہیں, اگر کوئی علمی بات کریں تو اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, یا انہیں پھر علیحدہ سے فون پہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا الزام لگایا. فون پہ وہ سارے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. حالیہ دنوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن سے میں جب رابطہ کرتا ہوں تو سوری بول دیتے ہیں, لیکن ویورشپ انہوں نے لے لی ہوتی ہے جھوٹ بول کے یا غلط فہمی کی بنا کے اوپر. تو اپنے آپ کو میں مصروف رکھتا ہوں. میں یعنی جب تک نیند کے غلبے کی وجہ سے بستر پہ گر نہ جاؤں اس وقت تک میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں. اور یہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ہابی ہے ایجوکیشن, پلس گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اور یہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ خالی ذہن ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, شیطان کی ماجگاہ بنے گا اور اس میں سے نکلے گا بھی کچھ نہیں. تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی دیوبندی مماتی فرقے کے ایک بہت بڑے عالم علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کو پاکستان کی سائبر کرائم ایجنسی نے اس بنیاد پر گرفتار کر لیا تھا کہ ان کی کوئی وائرل ویڈیو فرقہ واریت کو فروغ دے رہی تھی. لیکن آخرکار ان کے حوالے سے یہ خوشخبری ہے کہ فائنلی وکیل صحابہ و اہل بیت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے, جس کی تصاویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کو پاکستان کے شہر سرگودا میں وارم ویلکم کیا گیا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے پاکستان کی مشہور اداکارہ حمیرہ اصغر کی ڈیتھ پر یہ بیان دیا تھا کہ حمیرہ اصغر کی ڈیتھ کا انسیڈنٹ پاکستان کا ایک واحد انسیڈنٹ ہے جہاں پر بہت عرصے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی موصول ہوئی. لیکن مغربی ممالک کے اندر اس طرح کے انسیڈنٹ اکثر ہوتے رہتے ہیں, کبھی کبھار تو بہت سے لوگوں کی کئی ہفتوں کے بعد ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی اسی اسٹیٹمنٹ پر بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر اور ویسٹرن ممالک کے اندر رہنے والے بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تو وہاں پر خود رہتے ہیں لیکن انہوں نے اس طرح کے انسیڈنٹس کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. صاحب آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ مغربی ممالک میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ گھروں میں لاشیں کئی ہفتوں بعد نکلتی ہیں, جبکہ وہاں رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب کی معلومات غلط ہیں, اس بات کی وضاحت فرما دیں. میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہاں 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں کہا میں نے کہا وہاں 24 گھنٹے بعد لاش نکل آتی ہے, 12 گھنٹے میں اس کے بعد بھی نکل آتی ہے, کیونکہ پولیس ہوتی ہے وہاں, بوڑھے لوگوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے جو میں نے بیان دیا ہے کہ وہاں یہ کامن ہے کہ مر گیا پتہ ہی نہیں چلا. وہاں یہ واقعات کامن ہیں کہ ابا مر گئے, اماں مر گئی, پتہ نہیں چلا. یہ چیز کو میں نے کامن کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ 9 مہینے, کیونکہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو پولیس جا کے چیک کرتی رہتی ہے, گورنمنٹ ہسپتال وہ ڈاکٹر گورنمنٹ کو جو کیئر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں. بچے چیک کم کرنے کا رواج ہے وہاں پہ. تو اصل جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ 9 مہینے یا 8 مہینے, اصل بات یہ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بندہ مر گیا اور مرنے کا پتہ نہیں چلا, نہ بچہ ساتھ میں تھا نہ ابا ساتھ میں تھے, سب انڈیویجول رہتے ہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سب جگہ ہر وقت ہر جگہ ہی ہوتا ہے, بہت سے کے بچے ساتھ رہتے بھی ہیں, لیکن کامن ہے کہ نہیں بھی رہنا, یہ کامن ہے. کچھ لوگوں کو ہے اس کلچر سے ضرورت سے زیادہ محبت, تو کیا کریں ہم, وہی بن جاؤ بالکل. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجنر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کربلا کو اور صحابہ کرام کے مابین اختلافات کو سیاسی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے, آپ اس کو مذہبی اختلاف بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں. تو اس پر فائنلی انجنر صاحب نے اپنا یہ سٹانس کلیئر کیا کہ وہ اس کو سیاسی اختلافات ہی سمجھتے ہیں. اگر وہ اس کو مذہبی اختلاف سمجھیں تو سیدنا علی کے مخالفین کا ایمان پر ہونا ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ کربلا کو سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں, مگر آپ اس کو سیاست کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں, میں سیاست کی نظر سے دیکھتا ہوں بھائی. خلافت و ملوکیت, مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب کا جو میں نے دفاع کیا ہے تو وہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کی بات ہو رہی ہے نا. جب ہم خلافت کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل اختلاف ہے. اگر آپ خلافت کے اختلاف کو مذہبی اختلاف مانیں گے وہ تو بڑا خطرناک معاملہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی ہے ان کا تو اسلام پھر فارغ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں وہ پولیٹیکل اختلاف تھا, اور سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے. عقیدے میں حضرت علی کے مخالفین کوئی کافر نہیں تھے, سیاسی مخالفین تھے. اس طریقے سے بعد میں بھی جو معاملات ہوئے ہیں وہ کفر اسلام والا معاملہ نہیں تھا, اسلام کے اندر پولیٹیکل اختلاف تھا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی آسک غامدی کے لائیو سیشن کے دوران غامدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یزید کا انتخاب سیدنا معاویہ نے بیسٹ پاسبل سولوشن کے طور پر پیش کیا تھا, کیونکہ اگر حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ نہ بنایا ہوتا تو امت میں پھر سے اختلاف شروع ہو جانا تھا. غامدی صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو پر یہ اعتراض کیا گیا کہ بیسٹ پاسبل سولوشن کے طور پر تو وہاں پر سیدنا حسین کو بھی لیا جا سکتا تھا اور سب لوگ اس پر اکٹھا بھی ہو جاتے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو ہے بیسٹ پاسبل سولوشن کے طور پر اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا. اس کے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. لیکن اس حوالے سے میرے سر 3 چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں کہ اگر ان کو جانشین مقرر بھی کیا گیا تو بعد میں جس انداز سے جس طریقے سے بیعت لی گئی بائی فورس وہ طریقہ بھی تو صحیح نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کوئی موضوع شخص نہیں تھا، لیکن اس ٹائم حضرت امام حسین جو حضور کے نواسے تھے وہ بھی موجود تھے، کیا وہ موضوع نہیں ہو سکتے تھے؟ تیسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انارکی والی صورتحال پیدا ہو گئی. کربلا کا واقعہ ہوا، واقعہ ہرا ہوا، ایون کہ جب یزید فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے تخت لینے سے انکار کیا. تو پھر اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں سر؟ اور کوئی چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی تو نہ ہونے دیں، اس میں اتنا تردد کیوں ہے؟ میرے بھائی سیاسی معاملات کو جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے دیکھنا چاہیے. سیاسی معاملات کو مثالیت پسندی کی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے، نہ یہ کبھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخصیت بھی موجود تھی، فلاں شخصیت بھی موجود تھی. آپ شخصیات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یعنی سیاست میں پہلی چیز سیاسی استحکام ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو نامزد کیا جا رہا ہے، جس کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد ہو سکے گا. یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس 21ویں صدی میں سیاسی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، لیکن ہماری سیاست میں ابھی وہ دور نہیں آیا کہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی بھی صاحب صلاحیت آدمی کو سربراہ بنا دیا جائے تو سیاسی جماعت قائم رہ جائے گی. اس کے لیے بھی یا بہن یا بیٹا یا بھائی یا اماں بھی کوئی تلاش کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی اپنے ملک پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آیا، کوئی سیاسی شعور رکھنے والا بھی نظر نہیں آیا. میں گنوا سکتا ہوں ایسے لوگ جن کے بال اس جماعت میں سیاست میں سفید ہوئے ہیں. میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، میں بتا سکتا ہوں ان کا علم کیا ہے، لیکن ان کا انتخاب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ پارٹی کو سوائے ایک خاندان کے کسی دوسرے پر جمع رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. جیسے ہی آپ کسی بڑے باصلاحیت آدمی کا انتخاب کریں گے، اگلے دن 3 عدد گروپ وجود میں آ جائیں گے. تینوں میں الگ الگ صلاحیتوں کے بے مثال لوگ ہوں گے، تینوں قیادت کے لیے خدائی انتخاب بنیں گے، اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ فلاں گروپ اور پیپلز پارٹی فلاں گروپ وجود میں آ جائے گا. تو سیاست میں پہلی چیز صلاحیت میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاں اعتماد کس پر ہوگا. سیاسی استحکام پہلی ناگزیر ضرورت ہے، سب سے پہلی. رہی یہ بات کہ انتشار پھر بھی پیدا ہوا تو انتشار کنٹرول بھی ہو گیا، یعنی بغاوتیں ہوئیں، ختم کر دی گئیں، اور چند برس بھی نہیں گزرے کہ پھر آپ نے فتوحات کی ایک دنیا پیدا کر دی. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ بنو امیہ نے آپ کی امت کو دیا کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. 1 کلومیٹر علاقہ بنو عباس نے فتح نہیں کیا. یہ 3-4 بر اعظموں کو چھونے والی سلطنت ان کی بنائی، جس پر آپ فخر کرتے ہیں. وہ اسپین جس کی آپ داستانیں لکھتے ہیں، جس پر آپ کا شاعر کبھی مسجد قرطبہ لکھتا ہے اور کبھی ہسپانیہ میں لکھے گا اور کبھی عبد الرحمن اول کے لگائے ہوئے کھجور کے درخت کو یاد کرتا ہے، وہ بنو امیہ کی سلطنت تھی. تو اس لیے یہ پروپیگنڈے سے نکل کر چیزوں پہ غور کیا کریں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.